میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ننھے بچوں، آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے با ادب با مراد۔ ہم ذرا پیچھے چلے جائیں تو ہمیں ایک ادب کا بہت زیادہ ماحول ملتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے اندر سے ادب و احترام رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو لوگ اپنے بڑوں کے آگے اونچی آواز سے بھی بات کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ بے باکی کا دور بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میرے پیش نظر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2811۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2811 ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے کہ جس میں پتے نہیں گرتے، یعنی جس کے پتے نہیں گرتے، اس درخت کی مثال ہے مومن کی۔ اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح وہ کون سا درخت ہے؟ حضور نے پوچھا تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، میرے علم میں تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، مجھے پتا تھا۔ حاضرین مختلف جواب دے رہے تھے لیکن مجھے پتا تھا کہ کون سا درخت ہے۔ فرماتے لیکن میں نے بتایا نہیں، کیوں؟ لحاظ کرتے ہوئے۔ دو باتیں ہو سکتی، یا تو دیگر بڑے صحابہ بیٹھے تھے، میں چھوٹا تھا، ان کا لحاظ کرتے کہ جدو اے بیٹھے تھے میں گل کروں، یا نبی پاک کی بارگاہ کا لحاظ کرتے میں چپ بیٹھا رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود پھر ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب یہاں پر کتنی اعلیٰ قسم کی ہمیں ادب کی مثال مل گئی۔ ہم تو جناب دیکھتے نہیں ہیں سامنے کون بیٹھا ہے، ہم تو اپنی سنانا جانتے ہیں نا۔ یا جن کے پاس بچے بیٹھے اٹھ رہے ہیں، مہربانی کر کے ان کو نہ اٹھنے دیں، بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، ساری گفتگو جو ہے نا آگے پیچھے ہو جاتی ہے، یہ بار بار دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے، بچے بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ جن کے پاس اٹھنے لگے تو مہربانی کر کے وہ اس کو وہیں پر روک لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فعل، ان کا یہ انداز، بات پتہ ہے لیکن اپنے بڑوں کا لحاظ، کہ جب ابو بکر صدیق جیسے بیٹھے ہیں، حضرت عمر جیسے بیٹھے ہیں، تو میرا حق نہیں بنتا بولنے کا۔ پتہ ہونے کہ ہم تو جناب کسی کے منہ سے جو ہے وہ بات چھیننے کے عادی ہیں، اگر تھوڑی سی بھی بات پتہ ہونا اور دوبارہ ہمیں سننی پڑ جائے، ہم کہتے ہیں ہاں پتہ مینوں۔ یا پھر ہم اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب کسی کی بارگاہ میں جائیں، بزرگ وہاں بیٹھے ہوں تو ان کی باتیں سننی چاہیے، اپنی باتیں نہیں سنانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی باتیں سنے گا تو کچھ سیکھ لے گا، کچھ حاصل کر لے گا۔ اپنی سناتا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پہلے جو اس کا تھوڑا بہت وقار بنا ہوا ہے، کوئی عزت بنی ہے، وہ بھی چلی جائے۔ حضرت سیدنا چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، بڑا خاموش چپ چاپ سا بندہ تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ بولے ہی نہ، چپ کر کے آ کے روز مجلس میں بیٹھتا اور بڑی ہیبت تاری ہو جاتی کہ یار پتہ نہیں کون بندہ ہے، یار بڑا مہذب آدمی لگتا ہے، گل بات کسی نہ نہیں کرتا۔ یعنی نماز پڑھنے کوئی بندہ روزانہ آتا ہو، چپ چاپ آ کے بیٹھا بڑے وقار کے ساتھ، اور پھر نماز پڑھی، سلام وغیرہ لیا اور نکل گیا، کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دن گزرتے ہیں، بندے کے دل میں ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کون بندہ ہے، گل کوئی نہیں کرتا۔
تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ یار تو بھی کوئی سوال کر لیا کر. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں کل کروں گا. آپ نے اگلے دن نشست لگی تو اس شخص نے آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ روزے کے افطار کا وقت غروب آفتاب ہے. سورج غروب ہو جائے تو روزے کا جو ہے وہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے. اس نے کہا جی میرا سوال. آپ نے فرمایا جی بولو کی سوال ہے. کہنے لگا کہ اگر سورج ہی غروب نہ ہو. آپ نے فرمایا اس سے بہتر تو تھا کہ تو سوال ہی نہ کرتا, کہ دیکھ تو صحیح تو چپ رہتا, تیری عزت بنی ہوئی تھی, تیرا وقار قائم تھا, لوگ تجھے سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کون ہے, لیکن تو نے یہ بات کر کر اپنی عزت گوا لی. بعض بندے بڑے بڑے بولے ہوتے ہیں, بس اپنی سنائے جانا ہے, اور جو بندہ زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے. جب غلطیاں زیادہ کرتا ہے لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. اور بالکل واضح طور پر یہ بات ملتی ہے کہ خاموشی جو ہے نا یہ عالم کا وقار ہے, جاہل کا پردہ ہے. جاہل بندہ چپ رہے تو اس کا پردہ پڑا رہتا ہے اس کے اوپر کہ یار کس طرح کا ہے. جب بول پڑا پھٹ پڑا تو سارے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنی کی حیثیت کا مالک ہے. یہ بات اور طرف نکل گئی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. یہ تھا طریقہ صحابہ کرام کا. حضرت ادب کی بات کرتے ہوئے مزید ایک حکایت بیان کرتا ہوں. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ کے دور کے اندر بلکہ آپ ہی کا خود کا واقعہ ہے کہ آپ ایک بزرگ کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے تشریف لے کے جاتے, حاضر ہوتے ان کی بارگاہ میں. کافی عرصہ جاتے رہے, یعنی سال گزر گئے. ایک دن استاد صاحب نے فرمایا کہ با یزید یہ الماری میں یہ طاق میں فلاں کتاب پڑھی ہے, یہ تو اٹھا کے پکڑانا. آپ نے ادھر ادھر دیکھا, آپ نے فرمایا کہ استاد جی الماری کتنے؟ استاد پریشان. آپ نے فرمایا او خدا کے بندے تجھے اتنے سال گزر گئے یہاں آتے ہوئے اور یہاں سے جاتے ہوئے, کتنے عرصے سے تو آ جا رہا ہے, تجھے پتا نہیں یہاں پہ الماری کدھر ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے جواب دیا, استاد محترم آ تو کئی سالوں سے یہاں رہا ہوں, لیکن خدا کی قسم آپ کے ادب کی وجہ سے کبھی آپ کے گھر میں سر اٹھا کر اوپر دیکھا نہیں. ہم تو کسی کے گھر جائیں نا پورا گھر سکین کر کے آتے ہیں, ان سے کہتے ہیں پردے تسی ہلے وہی لائے تھے, رنگ نہیں نمک رہا ہے, بیڈ شیٹ کا پوچھ لیتے ہیں, یا دیگر کئی سوالات ہوتے ہیں کہ یہ تسی کی کر رہے ہو. اور پھر جب کسی کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیا انداز ہو. دیکھیں اسلام کے اندر ادب کو بہت اہمیت حاصل ہے. اگر آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں نا تو ایک چیپٹر باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں کتاب الادب کے نام سے ہے. آپ نے کھانا کھانا ہے تو کیا ادب ہے, آپ نے پہننا ہے تو کیا ادب ہے, آپ نے رستے میں چلنا ہے تو کیا ادب ہے, آپ نے کاروبار کرنا ہے تو کیا ادب ہے, لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو کیا ادب ہے. باقاعدہ طور پر چیپٹر ہے ادب کا. ادب صرف ہاتھ چومنے کا نام ادب نہیں ہے, کسی کے آنے پر کھڑے ہو جانے کا نام یہ بھی ادب کی قسم ہے, لیکن صرف یہ ادب نہیں ہے. اور پھر ادب کا مفہوم, یہ موضوع اتنا کھلا ہے کہ اس کے تحت اتنی باتیں ہیں کہ ایک مجلس کافی نہیں ہے اس ادب کو بیان کرنے کے لیے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندے کے اندر سے ادب رخصت ہو جاتا ہے نا, پہلے تو بندہ جو ہے وہ ادب لحاظ بندہ بڑے کا ادب کرتا ہے کہ یار بڑے نے بات کر دی ہے تو یار آگے بات نہیں کرنی. میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں, مثال. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی پنچایت میں بیٹھ کر بڑے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں, تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نہیں یار ساڑھے وڈیا نے جو فیصلہ کرتا بس پڑھنی تو گل نہیں کرنی. ایسا ہوتا تھا نا, کہ آج بھی ایسا ہی ہے.
آج ایسا نہیں ہے. آج تو ہم یہاں سے یہاں تک پہنچ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل بابا جی ہم تھے پابند. ہم تھے پابند. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا, ہمیں مسلمان بنایا, انسان بنایا, پہلے اشرف المخلوقات بنایا, پھر انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا, پھر مسلمانوں میں الحمدللہ اہل سنت بنایا. جب بندہ اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا, پھر وہ بے باک ہونا شروع ہو جاتا ہے ہر حوالے سے. یہ جو آزاد خیالی آج کل چل نکلی ہے نا, اس بیماری کا نقصان صرف یہ نہیں ہوا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ گئے, شاگرد استادوں کا ادب کرنا چھوڑ گئے, اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑ گئی, مقتدی اپنے امام کا ادب کرنا چھوڑ گیا, چھوٹا بڑے کا ادب کرنا چھوڑ گیا. صرف اتنا نہیں ہوا, بات یہاں تک نہیں رہتی. جب بندہ بے ادب ہو جاتا ہے, دائرہ پھر وسیع ہو جاتا ہے. پنجابی میں کہتے چاکا کھلن دی دے رہے. یہ ادب ایک, اگر اس کو پنجابی میں بیان کریں تو چاکا ہی کہیں گے نا اس کو. لحاظ بندے کا ایک دفعہ یہ ختم ہو جائے نا, لحاظ ختم ہو جائے, پہلے وہ پہلا سٹیپ کیا لے گا؟ اپنے بڑے سے بدتمیزی کرے گا, اپنے استاد سے بدتمیزی کرے گا, مسجد کے امام کے ساتھ بک بک کرے گا, ہاں کسی عالم کے خلاف باتیں کرے گا, پھر رکے گا نہیں یہاں پر. پھر جب یہ بے ادب ہو جائے گا, پھر داتا علی اجمیری پر بھی بات کرنے لگ جائے گا, اللہ کے ولیوں کو نشانہ بنائے گا. اور آج سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر بے ادبی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ بات اب ولیوں تک بھی نہیں رہی, بات صحابہ کرام تک جا پہنچی. بات یہاں تک بھی نہیں رہی, بات انبیاء تک جا پہنچی. بات یہاں تک بھی نہیں رہی, بات رب العزت کی ذات تک جا پہنچی. کہ جب بندہ بے ادب اور بے حیا ہو جاتا ہے, پھر اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے سامنے کون ہے. آپ مجھے بتاؤ, ہم نے 2 دن پہلے بیان کروایا اس بات پر کہ لوگوں کو کبھی کیا ایسی بات تھی کہ ہمیں یہ بھی بتانا پڑنا تھا کہ داتا علی اجمیری کی عزت کرنی چاہیے, حضرت بابا صاحب کی عزت کرنی چاہیے. لوگوں نے کبھی سوچا بھی تھا کہ لوگ اللہ کے ولیوں کے بارے میں زبان درازی کیا کریں گے؟ بتاؤ مجھے, سوچا تھا کبھی؟ کبھی جو باتیں بابا جی ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی نا, آج ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس قدر بے باکی بڑھ چکی ہے, اس قدر لحاظ ختم ہو چکا ہے. داتا گج بخش علی اجمیری کو لوگ بڑے, اور میں نے کہا کہ لوگ اتنے جاہل ہیں, ماننے پر آتے ہیں تو نمبر دینے والے بابوں کو بھی مانتے ہیں. یعنی جس وقت مان رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ جو نمبر دینے والے بابے ہیں نا, ان کے بھی پیچھے چلتے ہیں. اور جس وقت خلاف ہوتے ہیں تو چھوٹی موٹی بات نہیں پھر کرتے, سیدھے دادا صاحب کو پڑھیں گے جا کے سیدھے. حالانکہ یہ بھنگ چرس پینے والوں کو تو ہم ولی نہیں سمجھتے, یہ 5 انگوٹھیاں ڈالنے والوں کو, لمبی لمبی لٹے رکھنے والوں کو تو ہم اللہ کا ولی نہیں سمجھتے. لیکن مجھے یہ بات بتاؤ کہ آج لحاظ اس حد تک خراب ہوا کہ لوگ داتا, کبھی سوچا تھا آپ نے لوگ اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ زبان درازی کیا کریں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چند دن پہلے یہاں پر, پرسوں ترسوں کی بات ہے, یہاں پر بیٹھ کر میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یار ایک سوشل میڈیا پر ایک چھوکرا ہے, اس نے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر کو ڈاکو کہا تھا نا میں نے آپ کو, وہ بولو دے صحیح, ریکارڈنگ یہاں پر ہو رہی ہے. اس دن بھی ریکارڈنگ تھی, اور وہ کلپ جو ہے بعض آپ نے فیس بک پر دیکھا ہوگا, یوٹیوب پر بھی دیکھا ہوگا. اس کلپ کے نیچے جا کر دیکھیے گا کہ میں نے کیا کہا تھا کہ محرم کے دنوں میں کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے, نوحے نہیں سننے چاہیے, اور ساتھ میں نے کہا کہ ہم الحمدللہ علی والے ہیں, ہم حسن والے ہیں, ہم حسین والے ہیں. بتاؤ اس میں اس بات کے اندر
کیا کوئی اہل بیت کی گستاخی ہے؟ نہیں ہے نا. میں نے تو گستاخی کرنے والوں کو ایکسپوز کیا نا کہ دیکھو بھی یہ بات کی ہے. اتنی موٹی موٹی گالیاں، ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، لمبی فہرست لگی ہوئی ہے. ہم تو خوش ہیں الحمدللہ. میں اس بات سے خوش ہوں کہ اگر آج گالی پڑ رہی ہے تو اللہ رسول کے نام پر پڑ رہی ہے. ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم نے بات کی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے انبیاء کی، اس کے محبوب کی، اس کے محبوب کے صحابہ کی، اولیاء کی، اور حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے. یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے. ہاں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا جرم کرتے رہو گے نا؟ اگر جرم ہے تو وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور سارے ہاتھ اٹھا کے کہو ہاں کرتے رہیں گے. اگر یہ جرم ہے تو کریں گے نا. اگر انبیاء رسول اللہ سے پیار کرنا جرم ہے تو ہم ہر بار کریں گے. مراد وہ پاتا ہے جو باادب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ مراد. الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو نہ رب کی الوہیت کے خلاف چلتا ہے، نہ کسی نبی کی توہین کرتا ہے، نہ کسی صحابی کی توہین کرتا ہے، نہ اہل بیت کی توہین کرتا ہے، نہ کسی اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے. با ادب لوگوں کا مذہب ہے الحمدللہ. آپ مجھے بتائیں کبھی آپ کو اس ممبر سے، یعنی اہل سنت و جماعت کے ممبر سے کبھی یہ سکھایا گیا کہ کسی اللہ کے ولی کے خلاف باتیں کیا کرو؟ بتاؤ کبھی یہ سکھایا گیا کہ کسی بھی ایک صحابی کے خلاف بات کرو؟ کیا اتنے دن ہو گئے آپ سن رہے ہیں کہ ایک دن بھی یہ کہا گیا کہ اہل بیت سے محبت نہ کرو؟ نہیں سکھایا گیا. کیا یہ سکھایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت نہ کرو؟ کیا یہ سکھایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے خلاف باتیں کرو؟ نہیں. تو یار اتنی باتیں سننے کے بعد تمہارا دل نہیں کہتا کہ حق مذہب اہل سنت و جماعت؟ کہیں پر جاؤ گے تو تمہیں صرف صحابہ کی محبت ملے گی اور یہ لیبل ملیں گے میں نوکر صحابہ دا، اور دل کے اندر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں مولا علی کا بغض ملے گا، مولا حسین کا بغض ملے گا، مولا حسن کا بغض ملے گا. اور کہیں پر تمہیں امام حسن و حسین اور مولا علی کی محبت کی آڑ میں ابو بکر صدیق کا بغض ملے گا، عثمان غنی کا بغض ملے گا، مصطفیٰ کے صحابہ کا بغض ملے گا. کہیں پر تمہیں صرف قرآن کہہ کے بلایا جائے گا لیکن مصطفیٰ کی ذات کو نکال دیا جائے گا. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں. بتاؤ ہم قرآن کا درس نہیں دیتے؟ ہم قرآن کا درس بھی دیتے ہیں، مصطفیٰ کی حدیثیں بھی آپ کو سنا رہے ہیں. اور ادب کا دامن تھام کے رکھنا، کبھی ایسے بندے کی بات نہیں سننی، کبھی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا جہاں پر بیٹھ کے تمہیں بے ادبی سکھائی جاتی ہو. جہاں پر بیٹھ کے تمہیں بے ادبی سکھائی جاتی ہو، یاد رکھنا برباد ہو جاؤ گے. میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں. اللہ پاک کی ذات کا ادب بھی ضروری ہے نا. ادب کرنے والا بامراد ہے. اللہ کی ذات کا ادب کیا ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس کا شریک کسی کو نہ سمجھا جائے. یہ اس کی ذات کا ادب ہے. اور پھر اس کی بات پر حاضری کہ مولا میں حاضر ہوں، میں تیرا بندہ، میں حاضر. حضرت آدم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ جنت سے زمین پر اتر جاؤ، کس بات پر ہوا تھا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے شجر ممنوعہ سے کھایا تھا. جب حکم ہو گیا نا، توجہ کرنا میری بات پر، بہت عام بات ہے. جب حکم ہو گیا کہ یہ تم چلے جاؤ جنت سے زمین پر چلے جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایکسکیوز موجود تھا. وضاحت تھی نا کہ یا اللہ انہیں مینوں تیرے نام دیاں قسماں کھادیاں نے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تیرے نام دیاں کوئی جھوٹیاں قسماں کھائے گا. ایکسکیوز ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ ہے نا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے یہ پیش نہیں کیا، عذر نہیں پیش کیا.
بلکہ کیا کہا قرآن نے بیان کیا. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مولا اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. سرنڈر کر دیا. دیکھیں اس بات میں کہ ہم نے ظلم کر لیا، یعنی مان لیا، سرنڈر کر دیا رب کی بارگاہ میں. رب نے ان کو بھی پتا ہے کہ رب کو پتا ہوا کیا ہے، پتا ان کو تھا کہ رب کو مولا تو جانتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہ مولا تینوں پتا بھی ہے با کہ شیطان نے کیتا سارا کچھ، میرا کی قصور ہے. یہ باتیں نہیں کی، رب کی بارگاہ کا ادب کیا. ہمیں سیکھنے کو اس واقعے سے یہ ملا کہ انہوں نے رب کی بارگاہ کا ادب کیا، اور ادب کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے سرنڈر کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پوری انسانیت کی عزت کا تاج، یعنی انسانیت کا باپ بنا دیا. یعنی جو سرنڈر کرے، ادب کرے، رب اب اس سے جہاں جہاں بھی ادب چاہیے تھا. اگر ایک شاگرد استاد کے سامنے کھڑا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس عذر بھی موجود ہے، لیکن استاد نے کہہ دیا نہیں تو انج کر، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سرنڈر. بڑے نے چھوٹے کو کہہ دیا ہے تو ادب کا تقاضا کیا ہے کہ اس وقت وہ مان لے. پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے دل میں عزت. اب مجھے بتائیں، بڑا بندہ آپ سے ناراض ہو گئی، آپ صرف اتنا کہہ دے غلطی ہو گئی جی میں نے نہیں ادا کرنا چاہیے. اب مجھے یہ بتائیں وہ آگے سے کیا کہے گا؟ اچھا یار موقع نہ کریں. اکثر کئی بندوں کو نا مار پڑ رہی ہوتی ہے، اگلا گالیاں دے رہا ہوتا ہے، پتہ کس بات پر؟ وہ منن نہیں دیا ہوتا، وہ سرنڈر نہیں کرتا، وہ تسلیم نہیں کر رہا ہوتا، غلطی کو غلطی مان نہیں رہا ہوتا. اور اس چیز میں مبتلا ہر شخص ہوگا. ایک باپ اپنے بیٹے کی حیثیت سے، ایک استاد اپنے شاگرد کے سامنے، یا دیگر جہاں جہاں پر بھی اس چیز کا سامنا ہوتا ہے. یہ معاشرے کا وہ معاملہ ہے. قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اتنی بات کہنے غلطی ہو گئی جی، آگے سے کیا ہوگا؟ آگے سے خدا کی قسم عزت ہی ملے گی. اور دوسری طرف اس کا دوسرا پہلو، شیطان مردود کو جب رب نے حکم دیا کہ سجدہ کر فرشتوں کو، اب حضرت آدم کو سجدہ کر، اس نے آگے سے بعض اوقات بندہ بڑی دلیلیں رکھتا ہے، اگلے کے یہ نہیں دیکھتا مجھے کہا کس نے ہے، یہ نہیں دیکھتا اگلے کی حیثیت کیا ہے. ادھر رب کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا رب کا حکم ہے، سجدے میں گر گئے. اور شیطان نے کیا کیا؟ دلیلیں دی. دلیلیں دی، کہنے لگا انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں، میں اگ تو پیدا کیتا گیا، اے مٹی تو پیدا کیتے گئے نا، میں بہتر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فخرج انک رجیم، نکلے تو مردود ہے. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ، بتر بیٹھ جاؤ انک رجیم. اب ایک اور میں آپ کو بڑی ہی اہم بات بتانے لگا ہوں. جو اڑ گیا، جس نے ادب نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اب بھی دیکھ لینا، جو لوگ با ادب ہوں گے، میں نے کہا نا ادب کرنے والا بامراد رہ جاتا ہے. ادب کرنے والا حضرت آدم کے طریقے پر چل رہا ہے، بے ادبی کرنے والا شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے. اور پھر یہاں پر دیکھو کہ اللہ تبارک اس نے دلیلیں دی آگے سے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے. اللہ پاک چاہتا تو اس کی سڑی سی دلیل کا ایسا جواب دیتا کہ اس کو لگ پتے جاتے، لیکن رب تعالیٰ نے اس بے ادب کو فرمایا نکل. پتا کیا چلا؟ بعض لوگ کہتے ہیں تسی جواب کیوں نہیں دیتا فلانے دا؟
انہیں دلیلاں دیتیاں نے، تسی جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس آیت سے یہ بھی سیکھنے کو، اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر کوئی بے ادب ہو تو اس کو جواب نہیں دیے جاتے، اسے دفع دور کہا جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ بے ادب کو جواب، ان کے قرآن رب کا فرمان ہے فخرج، نکل. قرآن کہہ رہا نکل. کیا اللہ نے جواب دیا؟ کیونکہ وہ بے ادب تھا. ایسا ہی ہے نا. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ادب کو لے کے آنا ہے بابا جی. ایک یہ مثال رب تعالیٰ کے حوالے سے میں نے عرض کی. دوسرا انبیاء کرام کا ادب. بعض لوگ انبیاء کرام کا ذکر بڑے عجیب طریقے سے کرتے ہیں آج کل. کبھی حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو قصوروار بنا کے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم رب کے ہر نبی کا ادب کریں. نبی پاک علیہ السلام کی اسپیشل تعظیم کے حوالے سے تو رب تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی. اور دیگر کئی آیات ہیں. وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان باتوں کو تفصیل سے بیان کروں. اشارہ دے کے گزر رہا ہوں. ان آیات پر باقاعدہ بیانات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی. اس ادب کی جگہ پر اس بات کو بیان کیا گیا. پتہ کیا چلا؟ جہاں پر ادب کرنا ہوتا ہے وہاں پر آواز اونچی نہیں کی جاتی. جہاں پر ادب کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر آواز اونچی، اور جس نے آواز اونچی کی پتہ چلا اس نے ادب نہیں کیا. آواز اونچی کرنے والے نے ادب نہیں کیا. کچھ ایک قافلہ آیا نبی پاک کی بارگاہ میں. کیا کرنے؟ اسلام قبول کرنے آئے. اچھا حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا. اسی مقصد کے لیے حضور نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے. اسی مقصد کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے ظلم سہے. آج ہوا کیا ہے؟ لوگ خود آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، اسلام لے کے آنے آئے ہیں، اور محبوب اندر آرام کر رہے ہیں. محبوب اندر، رب تبارک و تعالی کے پیارے محبوب اندر آرام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے محبوب کو باہر سے آواز لگائی. اللہ تبارک و تعالی نے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، سارے واقعوں کو لمبا بیان کروں گا ایک ایک بات کو تو ٹائم زیادہ لگے گا. اللہ پاک نے فرمایا جو میرے محبوب کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. ان کو چاہیے تھا انتظار کرتے، میرا محبوب آ جاتا پھر بات کرتے. اور سوچو تو صحیح، اتنا اہم مقصد، اسلام قبول کرنے آئے ہیں. اسلام قبول کرنا بہت اہم کام ہے، لیکن محبوب کے ادب سے زیادہ نہیں. کیونکہ ادب ہوگا تو ایمان کی کوئی حیثیت پتہ چلے گی کہ جس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا ہے اس کی تعظیم بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے. صرف یہ نہیں کہ جناب ہم نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ہم جو بھی کریں، محبوب کے بارے میں جو بھی لفظ بولیں. اور آج بدبختی کی انتہا ہے، کوئی شخص جہنم کے اندر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. اور سوچو تو صحیح، جہاں پر آواز اونچی کرنے پر رب تبارک و تعالی زندگی کے اعمال پر بات کر دیتا ہے، جہاں پر محبوب کو باہر سے آواز لگانے پر اگرچہ اسلام قبول کرنے کے لیے ہو رب تبارک و تعالی بے عقل فرماتا ہے. بتاؤ وہ نبیوں کے بارے میں یہ لفظ بولنے پر کیا کرے؟ ہم نے یہ دن دیکھنے تھے، ہم نے یہ دن دیکھنے تھے کہ انبیاء کے بارے میں کوئی ایسی کمزور باتیں کرتا اور ہم سنتے رہ جاتے. ہماری غیرت کو چیک کیا جا رہا ہے کہ نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں جناب، نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں. جب بے ادبی عروج پر پہنچ جاتی ہے پھر سامنے نہیں دیکھتی سامنے کون کھڑا ہے. میں نے پہلے ابتدا میں یہ بات عرض کر دی ہے کہ نبیوں کے بارے میں کمزور باتیں آج کے دور میں ہو رہی ہیں. حضور کے بارے میں، یار نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کمزور باتیں سنو گے تمہاری غیرت کو کا جنازہ نکل گیا. ہم لوگوں کی، ہمیں غیرت نہیں آئے گی. بتاؤ نبی پاک کے بارے میں کمزور بات ایک ایمان والا سن سکتا ہے؟ دشمن تو دشمنی کرے گا،
اس نے سریلیک نہیں ہمیں کھلانا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اور کیا کوئی اجاڑے گا؟ ہم تو اپنے گھر میں اجڑے ہوئے ہیں. اس دن بھی استاد صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہ جو پنجابی لوگ ہیں نا، ان پنجابیوں میں جتنے مرضی فتنے ڈال لو. قادیانیت کا فتنہ پنجاب سے چلا، ہمارے بزرگوں نے اس وقت بھی قربانیاں دی. آج ہم یہاں پر بیٹھ کر منبر رسول پر یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور اگر آج وہ کوئی بندہ کہے یہ کڑیاں تسی گلا شروع کر دیتیاں، خدا کے بندوں فتنے سر اٹھا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ اگر ابو الاسناد صاحب اور دیگر ہمارے علماء، حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ اگر نہ ہوتے تو پنجاب کے چوہے بھی قادیانی ہو جاتے. اس قدر فتنہ پھیلا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ کے حوالے سے ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کا ادب کریں جن کو رب تبارک و تعالی نے جنتی قرار دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بار بار یہ آیت آپ کو بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. امام اہل سنت نے یہاں بڑی پیاری بات کی. آپ نے فرمایا کہ رب کو پتا تھا کہ کچھ لوگ ان کے عمل پر اعتراض کریں گے، انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے تو یوں کیا، وہ کیا. اللہ نے اس کا جواب پہلے دے دیا، فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرو گے. پھر بھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تم جو بھی کرو گے پھر بھی ہم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. تو اللہ تو وعدہ کرے جنت کا. امام نے فرمایا کہ رب کی حکومت میں تو یہ جنتی ہیں، تو جو ان پر اعتراض کرتا ہے، ان کے خلاف بک بک کرتا ہے، ان کی باتوں میں نئی نئی باتیں نکال کے پیش کرتا ہے، کیا وہ رب تبارک و تعالی سے علیحدہ اپنی نئی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ رب کی حکومت میں تو یہ جنتی ہیں، رب کے فیصلے میں تو یہ جنتی ہیں. اب رب کے مقابل ہی کوئی بندہ کھڑا ہو کے ان کو جہنمی ثابت کرے گا؟ قرآن نے جو کہہ دیا، اب قرآن سے سچی کتاب تو کوئی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کلن، آپ سب کو پتا ہے کل کا مطلب سب ہوتا ہے. کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سارے کے سارے جنتی، اور سانو انہاں دا پتا انہوں نے کرنا کیا پھر بھی جنتی، کیونکہ محبوب کے صحابہ ہیں. صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند اور ستارے صحابہ نبی چاند اور ستارے صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اچھا دیکھیں، صحابہ کرام کے آپس میں جو مشاجرات ہوئے، آپس میں جو ان کی کچھ لڑائیاں ہوئی، ان کے معاملے میں بھی انبیاء کے باہمی معاملے کی طرح خاموش رہنا ادب ہے. سب کا ادب ہم پر لازم ہے. اس کی مثال ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدات النساء خاتون جنت کی آپس میں رنجشیں. اب دیکھیں، جو مخالفین صحابہ ہیں، جو صحابہ کے بارے میں کمزور باتیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لڑائی کی حضرت علی سے، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں نے حضرت علی سے لڑائی کی تو وہ یہ تو وہ تو فلاں، گالیاں دیتے ہیں ان کو. ان کی کتابوں میں سیدات النساء
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی سے روٹ کر نبی پاک کے ہاں جانا تفصیل سے مذکور ہے. اٹھا کر دیکھیے آپ ان کی کتاب میں جلاء العیون صفحہ نمبر 126 پر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. غیروں نے جو نبی پاک کے صحابہ کو تان کا نشانہ بناتے ہیں نا. اب مجھے بتاؤ سیدہ کی حضرت علی سے رنجش ہوئی, روٹ کے وہ نبی پاک کے پاس چلی گئیں, تو کیا کہیں گے؟ حضرت علی کی توہین کریں گے کہ سیدہ کی؟ کسی کی بھی نہیں. کیا کریں گے؟ کسی کی بھی توہین. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں امید آپ سمجھ جائیں گے, اس بات سے بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے. اب ان لوگوں نے اس کے جواب میں کیا لکھا؟ یہ بات لکھنے کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا, اس جواب کو سنے پھر نتیجہ نکال لیجئے گا. یہاں اگر یہ بات کی جاتی ہے تو وہاں کیوں نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں لکھا انہوں نے واقعہ لکھنے کے بعد کہ سیدہ روٹ کر نبی پاک کے ہاں گئیں. کہا کہ بزرگان دین توجہ سے سنیے گا سارے, بزرگان دین اور رب العالمین کے مقرب لوگوں کے معاملات میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے. ان کے آپس کے معاملات میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے. تو بابا جی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے معاملات میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے. وہ حضرت علی کی حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ ہو یا حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ ہو, تمام معاملات میں خاموش رہنا ادب ہے, اور ہر ایک کی بے ادبی گناہ ہے. اور ادب کی جو ساری تعلیم ہے نا الحمدللہ اہل سنت میں ملتی ہے. اور یاد رکھنا قیامت کے دن فروعی فقہی اختلافات پر براہ راست پکڑ نہیں ہوگی, لیکن یہ جو بے ادب لوگ ہیں نا یہ پکڑے جائیں گے. اور ایسی بات کہنا کفر ہے جس سے پوری امت کی گمراہی یا تکفیر لازم آتی ہے. اب یہاں پر دیکھو اس مجلس میں بیٹھ کر آپ کو کہا جا رہا ہے آپ نے اللہ کا بھی ادب کرنا ہے, اللہ کے نبیوں کا ادب کرنا ہے, نبی پاک کے صحابہ کا ادب کرنا ہے, نبی پاک کے اہل بیت کا ادب کرنا ہے, جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کا ادب کرنا ہے. بتاؤ یہ والی باتیں ٹھیک لگتی ہیں یا جہاں پر کہا جائے کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ ڈاکو ہے, عمر ڈاکو ہے, فلاں صحابی یہ ہے, فلاں صحابی وہ ہے. آپ مجھے بتائیے داتا علی اجویری کو جہاں گالیاں دی جا رہی ہوں, ابھی داتا صاحب کو ہم ان کی وجہ سے تو نہیں مانتے. میں نے تو بات یہاں پر ختم کی کہ ہم کسی کو بھی اگر مانتے ہیں نا تو حضور کی نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں. کہتا نا افضال بھائی نے بات کی کہ ابے کی بات کی, تو ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تسی تے کئی ابے بنائے نے, ساڈا ابا تے ایک وا مدینے والا, تسی وہ دی گستاخی کرتے ہو. اور میں نے کہا ہم نے کئی ابے نہیں بنائے, ہم نے تو جس کو مانا ہے اسی مدینے والے کی وجہ سے مانا ہے کہ یہ داتا علی اجویری مدینے والے کا غلام ہے, یہ بابا فرید مدینے والے کا غلام ہے, حضرت خواجہ اجمیر مدینے والے کا غلام ہے, پیر میر علی شاہ مدینے والے کا غلام ہے. ہم نے جتنے بھی ولیوں کو مانا ہے حضور کے غلام ہونے کی حیثیت سے مانا ہے. ہم نے تو ابو بکر صدیق کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے, حضرت عمر کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے, حضرت عثمان کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے, حضرت علی کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے, جتنے صحابہ ہیں ان کو مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہم نے آج خود تو کسی کو بھی ہم کچھ نہیں سمجھ. اگر یہ حضور کے غلام نہ ہوتے کیا ہم انہیں مانتے؟ نہیں مانتے بھائی. ہم تو حضور کی غلامی کی وجہ سے مان رہے ہیں. تو دھوکہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ انہوں نے نبی پاک کے مقابلے میں ان کو مانا. ہم نے نبی پاک کے مقابلے میں نہیں مانا, اور جو نبی پاک کو مانا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں مانا. ہم نے تو
اللہ کو ماننا, اس کے پیارے نبیوں کو ماننا, اس کے رسولوں کو, فرشتوں کو. ہم نے تو کسی کی بھی توہین نہیں کی الحمدللہ. الحمدللہ ہم با ادب لوگ ہیں, اور یقین مانیں آپ گھوم کے دنیا دیکھ لیں, با ادب لوگ تمہیں اہل سنت میں ہی نظر آئیں گے. ورنہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی حملے ہو رہے ہیں. ایک دوست بتا رہے تھے, وہ لاہور کے اندر ایک کالج میں پڑھتے ہیں, کہتے کہ وہ ہمارے ہاں تو لبرلزم اور الحاد, بے دینی اتنی پھیل چکی ہے کہ عام سٹوڈنٹ بھی یہ بات پوچھتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو دکھاؤ کدھر ہے, لاجک کیا ہے. آج سٹوڈنٹ کو یہ بات بتائی جائے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, کہتا لاجک کیا ہے. اب رب کے بندوں کو یہ بھی بات ماننے کے لیے کہ یہ بات میں نے ماننی ہے, اس کو لاجک کی ضرورت ہے. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ, آپ کی لونڈی یوں آپ کے لیے تشت میں کوئی چیز لے کے آئی تو وہ اس کا ٹھیڑا لگا اور وہ چیز آپ کے اوپر گر گئی, غصہ تو آیا, بات تقاضا بشریت آ جاتا ہے. وہ اہل بیت کے گھرانے کی لونڈی تھی, اس نے رب کا قرآن پڑھا, اس نے کہا والکاظمین الغیظ, غصہ پی جانے والے. غصہ تو آیا تھا اللہ کے بندے کو, لیکن اللہ کے بندے کے آگے رب کا حکم آ گیا, اس نے سرنڈر کیا فوراً. آپ کہنے لگے میں نے غصہ پی لیا, میں نے غصہ پی لیا. اس نے بس نہیں کی, اس نے کہا والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے. میں جا معاف کیا, رکی نہیں, آیت مکمل کر دی. کہنے لگی واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے. اور جرم کر کے کوئی آئے اور سامنے رب کا حکم آ جائے تو رب کا بندہ اپنی مرضیاں نہیں کرتا, بلکہ رب کا بندہ رب کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرے رب کا جو حکم ہے, یہ حضرت یہ اہل بیت نے بھی درس دیا نا کہ رب کا حکم آ جائے تو لاجک نہیں, اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے, بلکہ رب کے حکم کو دیکھنا ہے. اتنی بات بندے کے لیے کافی ہے. بہرحال آپ تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ الحمدللہ یہ جو سلسلہ بڑا پیارا اور نور بھرا سلسلہ چل رہا ہے, محرم کے دنوں میں ہم اللہ کے محبوب کے پیاروں کا ذکر بڑے ہی پیار سے کر رہے ہیں الحمدللہ. اور آپ لوگ بھی بڑے محبت سے تشریف لاتے ہیں, علماء کی زیارت کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اس کی ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. اچھا, آپ کو ایک دعوت پیش کرنے, ایک تو یہ کہ ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ روزانہ لائیو چلتا ہے. فیس بک کا پیج ہے میرے نام سے علامہ وسیم القادری, اس پر لائیو چلتا ہے. جتنے اب آپ کے پاس یہاں نیٹ کی سہولت موجود ہو تو جیسے ہی لائیو شروع ہو تو شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. اور الحمدللہ جتنے بیان ہوئے ہیں بڑے انفارمیٹیو تھے, اور الحمدللہ ہماری روزانہ کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے. اور سارے بیان الحمدللہ تقریباً ایک بیان کے علاوہ جو ہے وہ سارے بیان تقریباً اپلوڈ ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں. تو یقیناً آپ نے سنا, کچھ سننے کو یاد بات بھول گئی ہوگی, دوبارہ سن لیں گے, دوبارہ سنیں گے, دوبارہ آگے بھی کسی کو سنانا ہو کہ یار یہ آپ نے سیکھا تو آپ بھی سیکھ لو, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ اشتہارات کے اوپر بھی نیچے یوٹیوب اور فیس بک کا جو نام ہے اسپیلنگ کے ساتھ لکھا ہوا ہے, تو آپ وہاں سے دیکھ کر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, ویسے بھی سیو کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو اس کا میں نے آپ کو عرض کرنا تھا کہ اب دیکھیں ایک اور بھی چیز کہ ہمارے علماء اہل سنت جو بیانات کرتے ہیں ان کو آگے شیئر لازمی کیا کریں, اور نیچے کمنٹ دیکھا کریں. 2-4 بندے ہوتے ہیں غیروں کے, اب آپ بتا رہا ہوں کہ بھی بات تو محبت کی میں نے کی تھی, تو وہ اتنا سا طبقہ جو ہے اس نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی, اور ہماری عوام بس دیکھ کے گزار دیتی ہے کہ ٹھیک ہے کھڑی جاؤ گالا, تماشا دیکھو, مزہ آ گیا. تو یہ بھی کوشش کرے کہ جن کے پاس ویسے بھی تو ہاتھ چلاتے رہتے ہیں نا, تو اچھے اچھے وہ جو ہے نا تاثرات پیش کریں گے. دیکھیں آج سوشل میڈیا وار چل رہی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے دل سے اسلام نکالا جا رہا ہے, کارٹونز کے ذریعے آپ کے بچوں کے دل سے آپ کے عقائد نکالے جا رہے ہیں. اور آپ کی شادیوں کے موقع پر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے, آپ یقین کریں گے میرا تو دل ایک دفعہ دھال گیا. میں نے دیکھا
نکاح کے بعد دولہا دلہن اپنے ایک دوسرے کو گلے میں وہ سفید سے ہار نہیں وہ ہندو پہناتے، وہ ایک دوسرے کو پہنا رہے ہیں، اور مالا ان کے علاقے مذہبی نکاح کا حصہ ہے۔ اور آج ہمارے لوگ ان سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں، اتنے ہندوؤں سے متاثر ہو گئے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا ہم مسلمان ہیں۔ ان کی ہولی یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ ہولی دیوالی منائی جا رہی ہے۔ اب پیچھے رہ کیا گیا بابا جی بتائیں، اب ادب بے ادبی دور رہ گئی، اب تو اسلام کو درمیان میں لا گئے۔ اسلام کی آزاد خیالی ہے نا، جب بندہ پہلے اہل سنت سے اپنے آپ کو جاتا وہ فلانا بھی تو مسلمان ہی ہے جی، چاہے وہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، چاہے وہ اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہو، چاہے وہ جناب والا اللہ کو جھوٹا کہتا ہو، نہیں جی وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے نا، آزاد خیالی ہو گئی۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ یار باقی بھی تو انسان ہی نہیں، آزاد خیال ہوتا بندہ آگے جاتا ہے نا، اگلا سٹیپ اور باقی بھی تو انسان ہی نہیں، ٹھیک ہے، پھر اور آزاد خیال ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ باقی بھی تو اللہ دی مخلوق ہے۔ ایسے لوگ کتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، کتوں سے شادیاں کر، آپ نے نہیں دیکھا اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالا ہوتا ہے انہوں نے، اور جو کتے ہیں کتے ان کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے، نکاح کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے نزدیک سارے فرق مٹ چکے، آزاد جو ہو گئے وہ۔ اور آج پوری دنیا کے اندر ذلیل وہ لوگ ہو رہے ہیں جو آزاد خیال ہیں۔ جب تک بندہ اسلام، ایک بندے نے نا پوسٹ لگائی تھی، پوچھ رہا ہے کہ آج نوجوان بہت سٹریس میں ہیں، ذہنی مریض بن رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدھی وجہ ہے اللہ رسول کی تعلیمات سے دوری ہے۔ اسلام کا عقیدہ آخرت بندے کی ہر پریشانی کے مقابلے میں سیدھا جواب ہے۔ مسلمان کو اتنا پتہ ہے یار اتنے جو مرضی ہو جائے نا، مر کے قیامت تک دن حساب کتاب لازمی پورا ہونا ہے، یہی بات اس کو تسلی دے دیتی ہے۔ بڑے بڑے انگریز جو بڑے دنیا میں کامیاب ترین لوگ تھے، آپ ان کا اینڈ دیکھ لیں، خودکشی کر کے مرے ہیں۔ ان کے مذہب کے اندر یہ بے یقینی کی کیفیت ہے، اور آج دماغی مریض وہ لوگ بن رہے ہیں جو ان سے متاثر ہیں، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے کلچر کو جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اور جو بندہ اسلام کو زندہ باد سمجھتا ہے نا، آزاد خیال نہیں ہے، پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا، آزاد خیال نہیں ہے، آزاد خیالی بہت بری چیز ہے۔ خدا کی قسم اس کے پاس چند ہزار ہوں، رب اس کو دل کا سکون عطا فرمائے۔ اور میں جانتا ہوں ایسے بندوں کو، تھوڑے سے پیسے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی لگاؤں کہاں۔ یہ ہوتا ہے اسلام قریب دل کے بندے کے ہو تو بندہ سکون میں آ جائے۔ لاکھوں کروڑوں کمانے والے بھی خودکشی کرتے دیکھے ہیں، دنیا میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے بھی خودکشی کرتے دیکھے ہیں۔ وجہ یہ کہ وہ غیروں سے متاثر تھے، اور غیروں کا کلچر تمہیں ذہنی مریض تو بنا سکتا ہے، سکون کی دولت نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ یہ ادب والا مذہب جس میں ہم جب بزرگان دین کی باتیں پڑھتے ہیں، امام حسین کی کربلا کو سنتے ہیں، ہمارے دل میں آتا ہے وہ اتنی شانوں والے جنت کے نوجوان ہو کر ان پر تکلیف آئی، میرے تو کچھ بھی نہیں آیا لے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان ہو گیا، انہوں نے کیا کیا تھا بڑے جوانی میں علی اکبر کی بھی قربانی پیش کر دی، انہوں نے کیا تھا، انہوں نے تو رب کی ہمیشہ اطاعت کی تھی۔ جب ان کو یہ آزمائشیں آ سکتی ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سنا کے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو جنت میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہوں نا، تو اس بندے کو میں تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ کبھی اس کی اولاد کے ذریعے اس کو تکلیف دیتا ہوں، کبھی مال کے ذریعے، کبھی اس کو بیماری میں مبتلا کر کے اس کو تکلیف میں۔ فرمایا اگر کوئی گناہ پھر بھی باقی رہ جاتا ہے، فرمایا جس وقت وہ مرتا ہے نا، میں اس پر مرتے وقت سختی کر دیتا ہوں، جب وہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا جب میں کسی بندے کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، توجہ سے سننا، جب کسی بندے کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، فرمایا اس کے جو اس نے دنیا میں کوئی اچھے کام کیے بھی ہوتے ہیں نا، اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہوں۔